الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کل کی نشست میں ہم نے یہ جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے بنی اسرائیل بھی ہیں اور بنی اسماعیل بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالمی مشن سونپا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا بھر میں گھومے پھرے اور انہوں نے تمام دنیا کو توحید کی طرف بلایا۔ نہ جانے کہاں کہاں کتنے دکھ انہوں نے اٹھائے اور کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہی کی کوششیں ہیں جو آج دنیا میں توحید قائم ہے، توحید کا ذکر ہے، توحید کے ماننے والے اور توحید کا پرچار کرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا بڑا علمبردار قرار دیں تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ عین نوجوانی کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جلا وطنی اختیار کی، اپنے بھتیجے کو ایک مقام پر انہوں نے معمور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے انتہائی عالم میں اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جب وہ ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئی تو اس کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور انہیں وہیں چھوڑا توحید کی تعلیم کے لیے، اور فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے چھوٹے صاحبزادے تھے انہیں چھوڑا۔ یہ تین مقامات تو ناموں کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے متعین ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خلیفہ اور اپنے نائبین کو چھوڑا۔ اس کے علاوہ وہ کہاں کہاں گئے، کچھ آثار ہندوستان کی طرف ان کی آمد کے ملتے ہیں جسے محققین بیان کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید ہم سے یہ کہتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ جو یہاں ذکر آیا صفا اور مروہ کا، کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے،
اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ جب مدینہ طیبہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت اللہ میں بت چھوڑ کے گئے ہیں، صفا اور مروہ پر بھی بت تھے، اور مسلمان جب تک انہوں نے مکہ فتح نہیں کیا ہے تو اس وقت تک وہاں پہ بت تھے، اور مسلمانوں نے جو عمرہ کرتے تھے، جو وہاں جاتے تھے، تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں ہم سعی کریں یا نہ کریں، یہاں تو بت ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں یہ تعلیم ہمیں اس پورے یہ ڈاکومنٹڈ واقعہ ہے سیرت کا کہ ابھی بت وہاں ہیں موجود۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا، اس وقت بھی بت موجود تھے، بیت اللہ میں بھی موجود تھے اور وہاں بھی موجود تھے، صفا اور مروہ پہ بھی موجود تھے۔ تو صحابہ کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ کیا اب بھی وہی کام وہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کو توڑا گیا، وہ بھی سب آپ کے علم میں ہے۔ اب یہاں پہ آگے چل کے بیان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، تو ان پر اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ کفر کا رویہ ہے کیا؟ تفہیم القرآن میں اس کی جو تشریح بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا ہے، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ اب قرآن مجید کی روح سے کفر کے مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان سرے سے خدا کو مانے ہی نہیں، یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو، اس کی سوورنٹی کو تسلیم نہ کرے، اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ ایک صورت یہ ہے کفر کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ وہ کہہ دے کہ کچھ ان کی مانتے ہیں، کچھ ہم اپنی مانتے ہیں، یا کسی اور کی مانتے ہیں۔ تیسرے یہ ہے کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے، مگر اللہ اپنی ہدایات، اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے، یہ بھی کفر ہے۔ چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے، کہ ایک پیغمبر کو مانے اور دوسرے پیغمبر کو نہ مانے، یا اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی قبول نہ کرے، تو وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، جانتے بوجھتے نافرمانی کرے۔ نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار کر دیا، اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے۔ یہ بھی نہیں کہ نماز چھوڑی ہے تو کبھی گنڈے دار پڑھ لی، نہیں، مسلسل انکار، اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ عملی انکار ہے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔
اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی جو ہے وہ عطا سمجھے، کسی غیر کی عطا سمجھے اور دل میں ان انعامات یا ان نعمتوں کو وہ اس کا انعام تسلیم کرنے کے بجائے اپنی صلاحیت، اپنی محنت اور اپنی قابلیت یا کسی دوسرے کی دین سمجھے۔ تو یہ تمام کفر کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں سے بچنا اور ان صورتوں کو پہچاننا یہ ہماری بنیادی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ ہم اس وقت یہ تو کہتے ہیں، کسی دوسرے کو کافر تو کہہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ایمان پر جو ہے وہ بہت ناز کرتے ہیں۔ کوئی خدا نخواستہ ہمیں کافر کہہ دے تو ہم لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کفر کی جو تفصیل ہے اس سے واقفیت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے پڑھی ہے کہ بچے کے ذہن نشین کر دیں کہ کفر کے کیا درجات ہیں، کون کون سی باتیں اس کو کفر کے قریب لے جاتی ہیں، تاکہ ان سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی
اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ یاد رکھیے، آغاز میں ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ھدی للمتقین۔ اب متقی لوگوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے جو نشانی نہیں ہے وہ سب سے پہلے بتا دی گئی کہ نیکی جو ہے وہ ظاہر کی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، یہ تو ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ بتا دیا گیا۔ لیکن اصل نیکی نہیں ہے یہ کہ تم اس کی طرف جھگڑا کرتے رہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے۔ پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ اور یوم آخر اور ملائکہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرے۔ خرچ کن پر کرے وہ بھی بتا دیا کہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں،
اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، اور یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کتنی ظاہر کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، اور جو حقیقی چیزیں ہیں، جو صفات ہیں، وہ ہمارے اندر کس حد تک ہیں۔ ہم تو مشہور ہیں کہ ہم سے کوئی عہد کر لے تو ہم اس کو لازماً توڑیں گے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے والا بنائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ عربوں کے ہاں کیا ظلم تھا کہ وہاں اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے، اب قتل ہوا ہے ایک سردار کا، تو صلح مصالحت کے لیے مذاکرات ہوئے تو وہ دوسرے قبیلے والا کیا کہے گا کہ ہم اپنے ایک غلام کو بدلے میں دے دیتے ہیں اور اس کو قتل۔ تو کمزور طبقات کو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہاں یہ اصلاح کر دی، بھائی جس نے قتل کیا ہے وہی جواب دے گا، وہی اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ ہاں قصاص جو ہے وہ اس کے بدلے میں دیت دی جا سکتی ہے، وہ بھی باہمی رضامندی سے، اور اس میں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ وصیت کا پورا نظام آگے سورہ نساء میں پورا نصاب بتایا گیا ہے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں،
پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔